دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناول وہ ایک لمحہ محبت، ایپیسوڈ 10۔ پیشکش میری کارواں۔ کافی رات ہو گئی ہے، جاؤ اندر، تمہاری بیوی پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق وہاں سے نکل آیا تھا، اپنے ہی کمرے کے دروازے پر دستک دیتے اس کی غیرت دنا کر گئی تھی۔ 2-3 بار کی دستک کے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ ربدہ اسے ادھر دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ نیند سے بوجھل خمار آلود آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ بازل خان نے فوراً اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر لیا۔ سجاول بھیا اس کے ساتھ اندر ہی آئے تھے۔ ساتھ والا کمرہ انہی کا تھا۔ تم کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ نکلو ادھر سے، میں کہتی ہوں ابھی نکلو۔ خواب کی کیفیت سے نکلی تو اس پر چڑ دوری نکلی گئی تھی۔ ربدہ آہستہ، بھیا باہر ہیں۔ منہ پر انگلی رکھ کر اسے فوراً ٹوکا۔ تو میں کیا کروں؟ تم فوراً یہاں سے نکلو۔ وہ اسے بستر کی طرف بڑھتے دیکھ کر ایک دم سہتے ہی اکھڑ گئی۔ بازل خان نے اسے گھور کر دیکھا تو نگاہیں گویا اس کے وجود سے چپک گئی تھیں۔ جدید تراش خراش کے گرم سوٹ میں وہ اپنے وجود کی تمام تر خوبصورتی لیے اس کی نگاہوں کو خیرہ کر گئی تھی۔ دوپٹہ سے بے نیا وجود وہ اسے پہلی بار بغور دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس اغوا کے بعد کتنے ہی دن رہی تھی، تب بھی اس نے اس کو اتنی غور سے نہ دیکھا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ربدہ اس کی نگاہ سے اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی، اگلے ہی پل غصے سے بل کھا کر گر گئی تھی۔ بازل خان، میں کہہ رہی ہوں تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا بستر پر دراز ہو گیا، بالکل اسی جگہ جہاں وہ اس کی آمد سے پہلے سوئی ہوئی تھی۔ اس نے وہی کمبل اوڑھ لیا۔ بازل خان انتہائی بے بسی سے دیکھا، مگر ادھر پرواہ کب تھی؟ یہ میرا بھی کمرہ ہے، آرام سے لیٹ کر سو جاؤ۔ بڑے بھیا باہر ہی ہیں اور میں نہیں چاہتا حویلی کے والے متجسس ہوں، میں یہاں رات گزارنے آیا ہوں۔ زیادہ چلانے یا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ بیڈ کے دوسری طرف اسے بھی لیٹ جانے کا اشارہ کرتے اس نے کمبل سر تک تان لیا تھا۔ اگر تم نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ ضرور، اس کے بعد جو سلوک تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی تم ذہن میں رکھنا۔ تم میری بیوی ہو، بہت سے لوگوں کی موجودگی میں تم سے نکاح کر کے لایا ہوں، یہ مت بھولنا۔ ربدہ کنگ سی رہ گئی۔ بازل خان کی بات کا مفہوم سمجھنا قطعی مشکل نہ تھا۔ وہ دوبارہ کمبل سر تک تان چکا تھا۔ اس نے بے چارگی سے اس جگہ دیکھا جہاں وہ کچھ پل قبل گہری نیند میں تھی۔ عجلت میں اٹھ کر دروازہ کھولتے دوپٹہ وہیں رہ گیا تھا۔ جواب بازل خان کے وجود تلے دب گیا تھا۔ ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالتے الماری سے چادر نکال کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اب نیند خاک آنی تھی اور بستر وہ بھلا کیسے جا لیٹتی؟ اس کو مارے بے بسی کے رونا آنے لگا تو گھٹنوں میں دیکھ کر سسکنے لگی۔ ماما ابھی تک اپنی ضد پر قائم تھیں۔ ان کے سب ویزے تیار ہو کر آ گئے تھے، سب سیٹیں کنفرم ہونا باقی تھیں۔ ماما نے اس سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس کی وہی ضد تھی۔ وہ اس معاملے کو کسی بھی طور پر سلجھانے پر آمادہ نہ تھی۔ کئی بار بی بی جان نے بھی بات کرنا چاہی تو اس نے اس کی بات سے بھی انکار کر دیا۔ دوسری طرف ماما کے رویے سے ناراض ہو کر اس نے ادھر کل بھی کال کرنا بند کر دی تھی۔ تو وہ لوگ کال کر بھی لیتے تو وہ 1-2 منٹ سے زیادہ بات نہ کرتی تھی۔ اس وقت رات کے بازل خان اب اسی کمرے میں رہ رہا تھا اور بازل کی یہ حرکت اسے مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے ذہن و دل میں ایک ہی بات طے تھی، یہ شخص اس کے اغوا اور باپ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ وہ اس سے زیادہ سمجھنا چاہتی تھی اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی تھی۔ پھر حالات سدھر تو کیسے سدھرتے؟ انہی دنوں بی بی جان اور بابا صاحب کا عمرے کے لیے جانے کا ارادہ بنا تو سجاول بھیا اور شائستہ کا بھی پروگرام بن گیا۔ کاغذات تو ان کے تیار ہی تھے، بس ٹکٹس کروانی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر میں فراز اور بازل کے علاوہ بڑے بھیا کے بچے اور 7 بھائی رہ گئے تھے۔ وہ ہسپتال جاتے انیک کو ساتھ ہی لے جاتی تھی۔ اس کے تھوڑے دنوں میں اس سے بہت اچھی طرح مانوس ہو گیا تھا۔ بابا صاحب کے جانے کے بعد زمینوں کا سارا کام بازل اور سعد کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ وہ سارا دن وہیں گزر کر رات گئے گھر لوٹتا تھا اور پھر صبح سویرے نکل جاتا تھا۔ آج بھی 2-3 دن بعد لوٹا تھا۔ باہر فصل کے دن تھے اور بارشیں بھی ہو رہی تھیں۔ سردی میں بھی ایک دم کٹ گئی اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے اتنے دن مسلسل باہر گزارتے زمینوں کا حساب کتاب رکھتے شاید ٹھنڈ سی لگ گئی تھی۔ کل ساری رات بارش ہوئی تھی اور اب بھی گھر آتے آتے وہ بھیگ گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو شکر ادا کرا اور ربدہ نے ہسپتال سے آ گئی تھی، ورنہ اس کی موجودگی بھی ایک ٹینشن کا سبب بنی ہوئی تھی۔ آج کل تھکاوٹ کی وجہ سے ویسے بھی جسم دکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر لیٹ گیا تھا۔ نہ جانے رات کو کیا پہر تھا، اس کی آنکھ کھلی تو جسم دکھ رہا تھا۔ بغیر زور سا چڑھا ہوا تھا۔ سارا نہ جانے کس احساس میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خوابوں میں اس کے ساتھ تھا اور آنکھ کھلنے پر بھی اس کے لبوں پر اسی کا نام تھا، سارا۔ کمرہ روشن تھا،
کوہنیوں کے بل اٹھتے اس نے دیکھا تو ربدہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی سارا کے نام پر چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بازل خان کا ذہن اس میں حال میں لوٹا تو ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایسی حالت میں سارا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اور اب سارا نہیں تھی۔ آج وہ اسے یاد کر کر رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس پیشانی محسوس کرتے ہوئے ساری تکلیف بھول جاتا تھا۔ ربدہ سے تو عام حالت میں کسی نیکی کی امید نہ تھی، تو آج وہ بیمار تھا۔ ربدہ، کسی کو باہر سے بلوا دو، کسی ملازم وغیرہ کو، سر دباتے اس نے اسے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا۔ پتہ نہیں کیسی ڈاکٹر تھی وہ، تکلیف سے بے حال تھا اور اس کو قطعی پرواہ نہ تھی۔ شوہر نہ صحیح انسانیت کے ناطے ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس حالت میں سارا اس کے کیسے ناز اٹھاتی تھی، وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ ایک دم سارا شدت سے یاد آئی۔ ربدہ نے نگاہ پھیر کر دیکھا، وہ تکیے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے ہلکی ہلکی سر پیشانی پر مار رہا تھا۔ نیند بھی وہ کروا رہا تھا۔ کئی بار جی چاہا کہ پھر اپنا سر مار لے دیوار کے ساتھ، لیکن عدت سے مگر پھرانا اڑ گیا تھا۔ کچھ دیر گزری تو وہ بے چین سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ لب بھینجے شاید درد کو ضبط کر رہا تھا۔ اس کے اندر درد شروع ہو گئی تھی۔ اس سے بے شک سخت نفرت کرتی تھی، مگر اس سے پہلے ایک ڈاکٹر بھی تھی۔ اس نے دل نرم کرنے پڑا، جن نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں تھا۔ اس نے سوچا، سارا، وہ کروٹ بدل گیا۔ اس کروٹ نے اسے شاید جھنجھوڑ لیا تھا۔ وہ ایک دم صوفے سے اتری تھی۔ جب سے بازل خان نے کمرے میں ڈیرا جمایا تھا وہ صوفے پر سوتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بستر کے قریب آ کر جھک کر اس نے اس کی کلائی تھام کر بازل خان نے حیران ہو کر اپنی سرخ انگار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ اپنی دہکتی کلائی کھینچ کر وہ اگلے ہی پل گھٹور گئی۔ ربدہ کو بہت سیکی کا احساس ہوا تو دل چاہا کہ اپنے ہمدردانہ جذبات اور اس شخص دونوں پر 1000 بار لعنت بھیجے اور جا کر واقعی سو جائے۔ کیا مجھے اس شخص کو اس حالت میں چھوڑ کر نیند آ جائے گی؟ ہمدردی ایک بار پھر عود آئی۔ وہ خاموشی سے میڈیکل باکس لے آئی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے کہا، اور اس کی بار بازل خان چاہنے کے باوجود اس کا ہاتھ نہ جھٹک سکا۔ ربدہ کے سرد ہاتھ کس نے اس قدر سکون کی لہر اتار دی تھی۔ کیا تم بارش میں بھیگتے رہے ہو؟ اسٹیٹوسکوپ سے سانس کی آمد و رفت چیک کرتے ہوئے چونک کر رہ گئی۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر نفرت کا شربت تک نہ تھا، بلکہ فکر مندی تھی۔ وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ربدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ فوراً پلکوں کی چلمن گرا گئی تھی۔ تمہاری سانس بہت اکھری ہوئی ہے، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ کانوں سے اسٹیتھوسکوپ ہٹا کر باکس کھول کے مطلوبہ دوائی نکالنے لگی تھی۔ تم نے رات کا تو کھانا نہیں کھایا، تم پہلے کچھ کھا لو، میں کھانا لاتی ہوں، پھر میڈیسن لے کر سو جانا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ واپس آئی تو ٹرے میں کچھ سلائس بوائل انڈے کے ساتھ دودھ کا جگ تھا۔ میں صرف یہی لے کر آئی ہوں، بخار میں شاید اور کچھ کھانے کو دل بھی نہ مانے۔ دودھ لائی ہوں، اگر چائے کی طلب ہو رہی ہے تو میں بنا لاتی ہوں۔ ٹرے بستر پر رکھ دیا۔ نہیں، بس ٹھیک ہے یہی، چائے رہنے دو۔ بازل اس کے رویے پر خاصا حیران تھا۔ کہاں سے نفرت سے زہر خندق پھکارتا لہجہ، اور اب کہاں اتنی ہمدردی و فکر مندی تھی۔ کھانا کھا کر میڈیسن لے کر وہ لیٹ گیا تھا۔ ربدہ نے ضمیر کے سامنے اس کی سرخری پر سکون سانس لیا۔ ربدہ، اگر تمہیں برا نہ مانے تو 2 منٹ سر دبا دو، درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ ٹرے رکھ کر کمرے میں لوٹی تو ایک فرمائش حاضر تھی۔ ربدہ کو بڑا ناگوار گزرا۔ 2 ٹک انکار کرنے کو منہ کھولا، مگر پھر کچھ خیال آیا تو چپ کر گئی۔ اگر تمہیں برا لگے تو اٹس اوکے، سارا دبا دیا کرتی تھی تو میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ وہ چند منٹ کھڑی دیکھتی رہی اور آنکھیں بند کر لیا تو وہ خود بخود ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ ہولے ہولے اس کی پیشانی دباتے اپنے موئی ہاتھ کی لرزش ربدہ پر خود بھی آشار ہو چکی تھی۔ اگلے دن وہ اپنی رات والی ہمدردی و فکر مندی پر خود ہی جھنجھلا رہی تھی۔ نہ جانے دل میں اتنی گنجائش کہاں سے نکل گئی تھی۔ نفرت کی بجائے ہمدردی نے جگہ لے لی تھی۔ ہسپتال آنے کے بعد بھی دھیان اسی میں لگا رہا۔ جو بخار کی حالت میں لیٹا ہوا تھا وہ مشکل وہاں گیا وہ رات بجے ٹھہر سکی تھی۔ اپنے ہی احساسات سے گھبرا کر وہ سسٹر رضیہ کو ہدایت دیتے واپس حویلی آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو بازل خان روم سے نکل رہا تھا۔ جب صبح کمرے سے نکلی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ بخار سے تب بھی جل رہا تھا اور اب اس نے شاید ہاتھ لیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے کمرے میں دیکھ کر چونکا۔ نہانے کے بعد وہ نکل پڑا تھا۔ تمہیں ہاتھ نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے ہی ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہوا ہے، وہ خود کو کہنے سے باز نہ رکھ سکی تھی۔ بازل خان نے حیرانی سے اس کے چہرے پر چھائی فکر مندی پڑھی اور پھر ہنس دیا۔ میں سخت جان ہوں، یہ چھوٹے موٹے بخار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تولیہ صوفے پر ڈال کر وہ بستر پر جا بیٹھا تو ربدہ کو سبکی سی محسوس ہوئی۔ شاید رات والی حالت اب بھی بھول گئے ہیں۔ مرحومہ بیگم صاحبہ کو یاد فرمایا جا رہا تھا۔ عالم مدہوشی میں
ایک دم وہ پوری جنون میں لوٹی تھی۔ بازل ہنس دیا۔ رات واقعی تم نے بہت خیال رکھا، تھینکس، تم بیوی جیسی بھی ہو مگر ڈاکٹر زیادہ ہو۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ربدہ نے اسے گھورا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بخار اترا نا؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ ربدہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو ابھی بھی حرارت لیے ہوئے تھی۔ تمہیں باتھ نہیں لینا چاہیے تھا، کچھ فکر مندی سے کہتے وہ قدرے فاصلے پر بستر پر بیٹھ گئی۔ بازل خان نے حیران ہو کر غور سے اسے دیکھا۔ وہ اضطراری انداز میں ہاتھ کو مسلتے ہونٹوں کو کچلتے اسے پوری جان سے متوجہ کر چکی تھی۔ نہیں، ابھی اٹھا ہوں۔ تم آج ہاسپٹل نہیں گئی تھی کیا؟ اور انیک وہ کہاں ہے؟ میں گئی تھی، ابھی آئی ہوں۔ انیک فضا بھابھی کے پاس ہے، تم بیٹھو، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ وہ اپنے جذبات و احساسات کو سمجھنے سے خود بھی قاصر تھی۔ کہاں وہ اتنی نفرت کا راگ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی، اور اب کیسے رات سے اس کی تیمارداری میں جتی ہوئی تھی۔ شام کے قریب وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ خود سے بھی الجھنے لگی، بے چین حد سے بھری تو کمرے کی بے ترتیبی سمیٹنے لگی۔ اس کا مقصد خود کو بہلانا تھا، ورنہ ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے نوکروں کی فوج بھی تھی۔ کمرے کی ہر چیز ترتیب میں آتی چلی گئی مگر اسے اپنے لایعنی سوچوں سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ کمرے کے بعد اس نے الماری کی طرف توجہ دی۔ وارڈروب کے علاوہ یہ الماری تھی جو بازل کے استعمال میں تھی، وہ اکثر لاک رہتی تھی، آج کھلی ہوئی تھی۔ اس نے یوں ہی وقت گزارنے کو کھول کر ادھر ادھر سے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ یہاں بازل کی پرسنل چیزوں کے علاوہ کچھ کاغذات، فائلیں اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء تھیں۔ کئی خاکے لاک تھے، کاغذات والا کھلا ہوا تھا، اس میں تصویروں کے بڑے بڑے البمز تھے۔ باقی خانوں میں زیورات، نقدی اور بھی اشیاء تھیں۔ اس نے البم اٹھا لی۔ ارے یہ لوگ تصویریں بنواتے ہیں، مگر میری باری تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ متجسس ہو کر اس نے البم نکال لی تھی۔ یہ سارا اور بازل کی شادی کی تصاویریں تھیں۔ یوں ہی کھڑے کھڑے تصاویریں دیکھتے البم کے اندر رکھا خاکی لفافہ نکال کر قالین پر گرا تو اس میں سے کئی چیزیں باہر پھسل آئی تھیں۔ اف! نیچے جھک کر وہ لفافہ اٹھانے کو تھی کہ باہر نکلی ہوئی تصویروں اس کی نظریں جمسی گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے وہ لفافہ تھام لیا تھا۔ البم میں الماری میں واپس رکھتے ہوئے لفافہ لیے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ یہ 5-6 تصویریں تھیں جو ہر تصویر میں بازل خان کے ساتھ تھے۔ اس کی تو شادی پر کوئی بھی تصویر نہ کھینچی گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس موقع کی ہوگی۔ ہر تصویر اسے پہلے سے زیادہ شوق پہنچ رہی تھی۔ ہر تصویر کے اس کے اور بازل خان کے درمیان ایک گہرے تعلقات کو ظاہر کر رہی تھی۔ مائی گاڈ، یہ کیا ہے بھلا؟ تبھی اس کے ذہن میں جھراسا ہوا۔ اس کے اغوا کے بعد بازل نے تصاویر اور خطوط کا ذکر کیا تھا۔ اس نے بہت کچھ کہا تھا، سارا کی ناراضی اور اس کے وفات، اور پھر اس کے اغوا ہر بات میں تصویروں اور خطوط کا ذکر کر رہا تھا۔ اور بینش کے ہاں بھی اس نے اس سے تصاویر اور خطوط کی بات کی تھی۔ وہ جو ٹال گئی تھی تو کیا اس کے اغوا کے پیچھے ان تصاویر کا کوئی ہاتھ تھا؟ بہت الجھ کر اس نے وہ سارا لفافہ اپنے بستر پر الٹ دیا۔ وہاں نکوٹس کے علاوہ چند رسیدیں، کچھ اور جیسی تصاویر کے علاوہ کچھ کاغذات بھی تھے۔ اس نے یہ کاغذ شدہ تھام لیا تھا۔ یہ 2 کاغذ اوپر تلے رکھ کر تہہ کیے ہوئے تھے۔ یہ کسی ڈائری کے صفحات تھے۔ اس نے پہلا کاغذ اٹھایا، وہاں ایک تحریر رقم تھی۔ بازل خان، تم نے بہت تاکید کی تھی میں کوئی رابطہ نہ کروں۔ تمہیں میرا شاید یہ خط لکھنا بھی اچھا نہ لگے، مگر میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور ہوں اور یہ میں خط لکھ رہی ہوں۔ تم نے تو پلٹ کر خبر تک نہ لی اور نہ ہی کوئی فون کیا، نہ کوئی اطلاع کری۔ آج کل میں بہت پریشان ہوں، میرا حال بہت برا ہے اور کوئی راہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو تم شاید میرے اور میرے تعلق کو فراموش کر بیٹھے ہو، مگر اب میں کیا کروں؟ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا۔ یہ جو تمہاری خاطر اتنا آگے بڑھ آئی ہوں، اب واپس پلٹوں گی تو رسوائی ہی رسوائی ہے مقدر میں۔ تم ایسے حالات میں مجھے بیچ مندار میں کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ یہ خط اس کے تعلق کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ میں اپنے اور تمہارے تعلق کو کوئی ٹھوس اور قانونی نام نہیں دینا چاہتی۔ پلیز خط ملتے ہی مجھ سے ملو۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کے سراسر ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم نے مجھ سے رابطہ نہ کیا ہوتا تو تم جانتے تمہاری حویلی تک آنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں خاموش رہوں، تمہاری بیوی اور خاندان کو کچھ پتہ نہ چلے، تو فوراً ملنے آؤ۔ تمہاری منتظر فقط تمہاری ڈاکٹر ربدہ فائق۔ کیا؟ اختتام تک آتے آتے اس کی چینخ نکل گئی تھی۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ خط کامتن سمجھنے کے باوجود وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تحریر اس کی نہ تھی، نہ ہی رائٹنگ، بس اس کا نام تحریر تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے خط اٹھا کر کئی بار پڑھا، مگر آخر میں اسی کا نام تھا۔ اس نے دوسرا کاغذ اٹھا کر اس کا ٹکڑا تھام لیا۔ ڈیئر بازل خان، میرے پہلے خط کے جواب میں تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کا ریئیکشن ہے۔ میں تمہاری بیوی کو بتاؤں گی اور تمہارے نام نہاد خاندان کو بھی۔
اب میری نفرت و انتقام سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تصویریں بھیج رہی ہوں میں، ایسی ہی تصویر تمہاری بیوی کو بھی مل جائیں گی۔ مجھے استعمال کر کے تم نے اپنا بہت برا نقصان کیا ہے، اب اس کا انجام بھی دیکھو۔ فقط تمہاری ڈاکٹر ربدہ فائق۔ مائی گاڈ، پتہ نہیں یہ کیا قصہ تھا، اور اس ساری سچویشن کا جو موضوع تھا وہ تو تصور کرتے اس کا ڈوب مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ بھلا ایسی گندی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی تھی؟ وہ ایسی گندی گفتگو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کجا کے خط میں لکھنا، وہ سارا کچھ دوبارہ لفافے میں ڈال کر اسے سر ہانے تلے رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب اسے اصل صورتحال صرف بازل خان ہی بتا سکتا تھا، اور وہ شدت سے بازل خان کے آنے کی منتظر تھی۔ بازل خان کمرے میں لوٹا تو وہ اس طرح بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور انیک کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف آ کر انیک کو لٹا کر خود بھی ساتھ ٹک گیا تھا۔ اس نے کمرے میں ایک ستائشی نگاہ ڈالی، ہر چیز نکھری بکھری صاف ستھری واپس اپنی جگہ پر تھی۔ ربدہ سرہانے سے لفافہ نکال کر اس کی طرف چل آئی تھی۔ بازل خان، یہ سب کیا ہے؟ اس کے دامن میں خط اور تصویریں پھینک کر وہ سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ بازل خان نے چونک کر اس کے چہرے اور پھر لفافے کو دیکھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تمہاری الماری سے صفائی کرتے ہوئے ہاتھ لگا ہے۔ پلیز ٹیل می واٹ از دس؟ وہ ایک دم پلٹ بھری تھی، اس کے قریب ہی گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ یہ سب وہ سچ ہے جو میں بہت دیر سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مگر تم اپنی نفرت کی وجہ سے کچھ بھی سننا اور جاننا نہیں چاہتی۔ وہ بہت تحمل سے کہہ رہا تھا۔ پلیز بازل، مجھے ساری حقیقت بتاؤ۔ میں ایسی بالکل نہیں ہوں، نہ ہی یہ خط میرا ہے اور نہ ہی یہ ہینڈ رائٹنگ، اور یہ تصویریں میں نے بھیجی نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ کس کا کام ہے، یقین کرو میرا، آئی ایم ویری سوری۔ میں بھلا اتنی گھٹیا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ اتنی گندی گفتگو، اف، قسم لے لو میری، یہ میری رائٹنگ نہیں ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ بازل خان نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں یہ تم نے نہیں لکھا اور نہ ہی تم نے کچھ بھیجا، یہ کس کا کام ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ ربدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ بینیش، تمہاری دوست اور میری چچا زاد بینیش۔ حیرت کا یہ شدید جھٹکا تھا۔ بینیش؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی بے یقین تھی۔ مگر کیوں؟ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ میری بھلا اسے کیا دشمنی تھی؟ میں نے اسے ہمیشہ اپنا سچا دوست سمجھا، مگر اس نے ہی تو دوستی ہی ختم کر ڈالی۔ وہ اب کھل کر رو رہی تھی۔ ہوس، نفرت اور رقابت کی آگ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، شیطانی درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ میری بھی یہی کیفیت ہوتی ہوئی تھی۔ یہ تصویریں دیکھ کر اور خط پڑھ کر سارا، بابا اور سب مجھ پہ بے اعتبار کر گئے تھے، اور سارا جس سے میرا محبت کا تعلق تھا وہ تمہاری طرح کوئی بھی صفائی کا موقع دیے بغیر چپ چاپ پھپھو کے ہاں چلی گئی، اور چند دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ ربدہ اس وقت جس اذیت سے دو چار تھی، اسے بازل خان کی اذیت کا اندازہ ہوا۔ وہ اسے پچھلی تمام کہانی سناتا چلا گیا، سبھی کچھ جو کچھ بینیش نے کہا تھا، وہ سبھی کچھ جو وہ غلط فہمی میں ربدہ کے ساتھ کر چکا تھا۔ یہی وہ سچ تھا جسے سن کر تمہاری امی نے معاف کر دیا تھا۔ یہی وہ سچ تھا جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، مگر تم کچھ بھی سننے کو تیار کہاں تھی۔ ربدہ، تم میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ میری محبت، میری عزت، رشتے، اعتبار، اعتماد سب داؤ پر لگ گیا تھا۔ ایسے میں وحشی نہ بنتا تو کیا کرتا؟ تم اندازہ نہیں لگا سکتی میں اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ تمہیں بد سے بدترین سزا دینا چاہتا تھا۔ تمہیں میں نے اغوا کروا لیا تھا۔ تم میری تحویل میں بھیتی وحشی تو بن گیا تھا، مگر خود کو شیطان نہ بنا سکا۔ تم باعزت و سرخرو میری قید سے نکل گئی اور میری تلاش شروع ہو گئی، اور جب اصل نام مجرم سامنے آیا تو میرا ضمیر ہی مجھے مجرم بنا گیا۔ بی بی جان نے مجھے بہت سمجھایا، میں نے ان کے سامنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا تو وہ مجھے تمہاری والدہ کے پاس لے گئیں۔ وہ واقعی بہت عظیم خاتون ہیں۔ سب کچھ جان کر نفرت سے دھتکارا نہیں بلکہ معاف کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح تمہارے لیے میرا پرپوزل قبول کیا، اس عمل نے مجھے خرید لیا۔ میں ساری عمر ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس سارے عرصے میں انہوں نے مجھ سے ایک پل رابطہ کیسے رکھا ہے؟ تمہاری نفرت مجھے ہرا دیتی، مگر ان کی تسلی اور اعتماد میرے شامل حال نہ ہوتا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارے والد کی موت کا ذمہ دار ہوں اور تمہاری رسوائیوں کا سبب، مگر تمہارے کردار، تمہارے بے لوث جذبات نے مجھے تمہارا گرویدہ بنا ڈالا، اور مجھے لگا میں سر سے پاؤں تک تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ اسی محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بی بی جان کے سامنے اپنا دل کھول دوں، اور انہوں نے تمہاری حصول کے لیے میرا ساتھ دیا۔ بے شک میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا، مگر پھر بھی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ساری حقیقت تمہارے سامنے ہے، جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔
فاضل خان! یہ سب ربدہ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک دم نڈھال سے انداز میں فاضل کے دونوں ہاتھ تھام کر اتنا ترس آیا اسے کہ وہ پھر شدت سے پھوٹ کر رو دی تھی۔ بی بی جان اور باقی سب عمرہ کر کے لوٹ آئے تھے تو دوسری طرف ماموں لوگوں کی ٹکٹس بھی کنفرم ہو گئی تھیں۔ ماما لوگوں کو امریکہ سے رخصت ہونے کے لیے 2 دن پہلے حویلی میں عمرہ کرنے کے بعد تمام رشتہ داروں کی دعوت تھی۔ اس دعوت میں ماما، شارکا، اس کا شوہر اور نعمان زبان کے علاوہ شمسہ اور فائزہ آنٹی بھی آئی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ سب لوگ اس کے پاس آئے تھے اور وہ بے پناہ خوش تھی۔ یہاں تو سبھی اپنے تھے تو پھر وہ دل میں کیوں کدورت رکھتی؟ وہ ماما کے فیصلے پر دل و جان سے راضی تھی۔ ماضی میں فاضل خان نے جو بھی کیا مگر وہ اس وقت تک اس کا حال اور مستقبل تھا۔ وہ اپنے تمام گناہ قبول کرتے سزا کا منتظر تھا اور اس نے ماما کی طرح اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اسی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کو تیار تھی۔ اس وقت وہ فضا اور شائستہ بھابھی کے ساتھ بیٹھی دعوت انجوائے کر رہی تھی جبکہ باقی سبھی حویلی کے ہال میں کھانا کھا رہے تھے۔ جانتی ہو بی بی جان نے اپنے عمرے کے بہانے میں تمہاری دعوت ولیمہ نپٹائی ہے۔ کھانا کھاتے بھابھی نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ تبھی انیک رونے لگا تو وہ اسے اٹھائے باہر آ گئی۔ ماما اور باقی سب بی بی جان کے ساتھ ہی تھے۔ کدھر ہو؟ کب سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، نظر ہی نہیں آ رہی محترمہ۔ وہ کچن کی طرف آئی تھی تو کسی نے ملازمہ کو بلا کر انیک کو اسے تھمائی کہ اسے بہلائے جب فاضل خان سامنے چلا آیا تھا۔ تو ضرورت ہی کیا تھی شریف بیوی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی؟ اس نے لتارا۔ ہاں یہ بیوی کتنی شریف ہے، خوب جانتا ہوں میں بھی۔ اس نے خوبصورت سرخ لباس میں زیورات میں سجی سجائی اپنی زوجہ محترمہ کو گھورا۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ یہ انیک کیوں رو رہا ہے؟ انیک کے چہرے پر آنسو دیکھ کر ٹھٹکا۔ یوں ہی موڈی سا ہو رہا ہے۔ کوئی کام تھا؟ کیوں ڈھونڈ رہے؟ انیک کا چہرہ صاف کرتے کندھے سے لگا کر تھپ تھپانے پوچھا۔ بی بی جان کے پاس اندر ہی تھا۔ آنٹی، ربدہ کی ماما کہہ رہی تھیں کہ وہ تمہیں کل صبح واپسی پر اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ جناب تک خبر پہنچ چکی ہے۔ ہاں تو وہ 2 دن بعد تو ماما لوگوں نے شارکا کے ساتھ چلے جانا ہے، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو۔ میں جب سے ادھر آئی ہوں ایک بار بھی تو گھر نہیں گئی۔ اب ماما کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ چلتے چلتے دونوں اپنے بیڈ روم میں آ گئے تھے۔ انیک کو بستر پر لٹا کر سنجیدگی سے فاضل خان کو جواب دیا۔ اور تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گا ادھر؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کوئی نہیں جانا تم نے۔ جس دن ان لوگوں نے جانا ہوگا میں لے جاؤں گا۔ اس نے صاف انکار کیا۔ ہرگز نہیں، میں صبح ہی جاؤں گی۔ ذرا بھی خدا کا خوف نہیں، اتنے دنوں سے ادھر ہوں، کسی نے جھوٹے منہ بھی نہ کہا کہ جا کر مل بھی آؤ، کوئی لے کر بھی نہیں گیا۔ پچھلے چند دنوں میں دونوں کے درمیان تعلقات اس قدر خوشگوار پیمانے پر استوار ہو چکے تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ کبھی دونوں کے درمیان شدید قسم کی نفرت پائی جاتی تھی۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ مسکرا دیا اور اسے کندھوں سے تھام کر خود سے قریب کرتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پتہ ربدہ، مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی آنکھ کھولوں گا تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ وہ جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا کہ ربدہ نے جواباً اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تو وہ بلبلا اٹھا۔ اوف، کیا ہے؟ اسے گھورت وہ اطمینان سے کہنے لگی۔ ہوش میں لا رہی ہوں محترم، خوب اتنے دنوں پر محیط نہیں ہوتا۔ خدا سمجھے تمہیں، سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ وہ ہنس دی۔ آپ کا یہ رومانٹک موڈ تو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے جناب۔ یہ دیکھیں اپنے اس لخت جگر نورش چشم کو کیسے آنکھ کھول کر دیکھ رہا ہے۔ کچھ تو شرم کر لیں، ابھی باہر سے آوازیں پڑ گئی تو سارا موڈ ختم ہو جائے گا۔ اتنا رومانس صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کنٹرول یور سیلف۔ خدا ایسے ظالم جدار ڈاکٹر قسم کی بیوی کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر وہی دی۔ اچھا کل صبح پھر تم نہیں جا رہی نا؟ پرسوں خود ہی چلوں گا، پرومس۔ بالکل بھی نہیں، آپ نے جانا ہے تو صبح ساتھ ہی چلیے ورنہ میں نہیں رکوں گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری پیاری بیوی نہیں ہو، کل بالکل فری نہیں ہوں میں، کل بابا صاحب کے ساتھ کہیں جانا ہے مجھے۔ چلو پرومس، شام واپسی ہوگی تو کل شام ہی چلیں گے۔ وہ پھر اسے کندھے پر تھام کر کہہ رہا تھا۔ ربدہ فاضل خان کو دیکھ کر ہنس دی۔ مائی گاڈ، یقین نہیں آتا کہ آپ وہی فاضل خان ہیں جن سے میری ملاقات انتہائی خراب سچویشن میں ہوئی تھی اور جس کے غصے کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ وہ برملا حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ فاضل خان نے اسے مسکراتے ہوئے خود سے اور قریب کر لیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا دل سے؟ ربدہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اگر معاف نہ کیا ہوتا تو اس وقت آپ کے اتنے قریب نہ ہوتی میں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں صرف زبان کی ہی صاف گو نہیں ہوں بلکہ دل کی بھی صاف ہوں۔ تھینکس ربدہ، جانتی ہو تمہاری اس معافی نے مجھے کس قدر گرویدہ بنا ڈالا ہے۔ ریئلی آئی ایم ویری لکی اینڈ آئی ایم ویری سوری۔
اینڈ آئی لو یو۔ بازر کے اس قدر رومانٹک انداز پر وہ محبوب سی ہو کر رہ گئی۔ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو۔ ربدہ کے ذہن میں چھن سے ہسپتال کے روم میں اسٹریچ زخمی لیٹے ہوئے منہ سے ادا کیا گیا فقرہ یاد آ گیا۔ تو پھر کل میں تم آنٹی لوگوں کے ساتھ نہیں جا رہی؟ اس نے غصے سے اس کو گھورا۔ اب اگر آپ نے نہ جانے والی بات کی تو سچی میری آپ کی اور زبردست قسم کی لڑائی ہو جانے والی ہے۔ اب کی بار میں نہیں ماننا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ میں پہلی بار اپنے میکے جانا چاہ رہی ہوں۔ آپ کو کیا ہے؟ میں یوں دور جانے پر کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ شارکا کا جانا زیتن نہ نومی اور سومی دونوں کے مستقبل کے لیے کروا گھونٹ پینے پر مجبور ہوں۔ پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ میں ان کے پاس کچھ دیر ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ آپ کو لے کر میں ان سے ناراض رہی ہوں اور اب ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے انکار کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تو بازر خان نے فوراً اس کا چہرہ تھاما۔ آئی ایم سوری، تم ضرور جاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر اس کی پلکوں سے نمی چن لی تھی۔ تو پھر اس نے نروٹھے پن سے پوچھا، کیا خیال ہے ہم بھی یورپ ٹورپ پر نہ نکل جائیں؟ 1-2 ماہ میں چلیں گے۔ اس نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ آئیڈیا تو برا نہیں، مگر ماما کے پاس چلیں گے سب سے پہلے، کہیں اور۔ وہ ایک دم بہل گئی تھی اور بازل خان مسکرا دیا۔ محترمہ، میں اپنے ہنی مون ٹرپ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بیٹے کے باپ ہو کر ہنی مون پر جاتے ہوئے شرم تو نہیں آئے گی آپ کو؟ مگر میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں صرف، اور تمہیں منع کرتے تو جیسے شرم آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ لڑائی میں پہل کر رہے ہیں تو تم جواب دو نا۔ بازل خان، ربدہ، پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ گویا ہار گئی تھی۔ اور تم واقعی بہت اچھی ہو۔ محبت کا اظہار اس سے خوبصورت بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر وہ اس کی محبت پر تلے بھیگتی چلی گئی تھی۔ ان کے پاس کسی کام کے لیے آتی بیوی جان دروازے پر ہی دونوں کی آوازیں سن کر رک گئی تھیں، اور پھر ان کو ہنستے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیں۔ یا اللہ، میرے بچوں کو ہمیشہ آباد رکھنا، کسی بینش جیسی حاسد نظروں سے بچانا، دونوں کو صحت اور تندرستی کے ساتھ حقیقی خوشیاں عطا کرنا۔ ان کا دل شدت جذبات سے مغلوب دعا مانگ رہا تھا، اور آنکھوں میں گرے حالات کی نمی تھی۔ دونوں کو حالات نے جس طرح بھی ملایا تھا، مگر ربدہ کے بے پناہ نفرت کو دیکھتے انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کے گھر میں رو رو کر مانگی گئی ان کی ہر دعا قبول ہوئی تھی۔ واپس آ کر دونوں کو مطمئن دیکھ کر وہ جیسے ایک دم جی اٹھی تھیں، اور آج کی تقریب اسی اعزاز میں تھی۔ دونوں کو دعائیں دیتے وہ بنا دونوں کو ڈسٹرب کیے واپس پلٹ گئی تھیں۔ شکریہ۔